اب یہ اختیار اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال فرمائیں اور کسی چیز کو حرام فرمائیں. یہ اختیار کسی کے پاس نہیں، نہ کسی مذہبی پیشوا کے پاس، نہ کسی شیخ کے پاس ہے، نہ کسی عالم، نہ کسی مفتی، نہ کسی قاضی کے پاس. جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو بیان کرنا ہے کہ یہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہیں، جس کو اللہ نے حرام فرمایا ہے اس کو بیان کرنا ہے کہ یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، آپ کی شریعت جو خاتم الشریعت ہے، آپ کی شریعت تک مسائل میں تبدیلیاں ہوتی رہیں، شریعت کے دیگر معاملات میں تبدیلیاں ہوتی رہیں، لیکن عقائد میں تبدیلیاں نہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو ایک ماننا اور عبادت اسی کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے. یہ ابتدائے آفرینت سے لے کر قیامت تک یہی حکم ہے اور اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ کی 30 نمبر آیہ مبارکہ سے پڑھیں گے آج، اور 5واں رکوع شروع کر رہے ہیں سورہ توبہ پارہ نمبر 10. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون. اہل کتاب سے متعلقہ پیچھے آیات مبارکہ میں حکم گزرا. یہاں ان کی غلط روش کو، غلط عقائد کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے نظریات میں کس طرح شرک کو داخل کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کی. یہود نصارہ دونوں نے، یعنی یہودیوں نے بھی عیسائیوں نے بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کریں، اس کو ایک خدا، یکتا خدا مانیں، اور کسی بھی طرح کے غلط اور شرک پر مبنی عقیدہ اور عمل سے گریز کریں. بنی اسرائیل کو بار بار تلقین کی گئی، اور خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں جب انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، اس وقت بھی ان کی تربیت کی گئی اور انہیں سمجھایا گیا، اور سختی کے ساتھ بھی، نرمی سختی دونوں کی طرح سکھایا گیا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے عقائد میں تبدیلیاں کر لی. یہاں تک کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں وہ 100 سال تک وہ سوئے رہے اور پھر دوبارہ اٹھے. تو انہوں نے کہا جی یہ تو عام انسان تو کر ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ کا بیٹا ہے اور خاص اس کی حیثیت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو ان کو اللہ کا بیٹا انہوں نے کہنا شروع کر دیا. فرمایا یہ باتیں ان کی بہت غلط ہیں اور یہ ان کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى، اور عیسائیوں نے کہا المسیح ابن اللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی باتیں ان کے اپنے منہ سے کہی ہوئی، یعنی صرف زبانی باتیں ہیں. اس کے پاس نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے ان کے پاس، اور نہ ہی کوئی اس کی حقیقت ہے. یہ ان کے منہ سے کہی ہوئی باتیں ہیں بس. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ انہوں نے اپنے قول کو مشابہ کر لیا ہے ان کے جو ان سے پہلے کافر ہوئے. یعنی جو کافر تھے انہوں نے جو باتیں کی، انہوں نے بتوں کو اللہ کے بیٹے بیٹیاں بنایا تھا. انہوں نے حضرت عزیر کو اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. بات تو وہی ہو گئی. انہوں نے بھی کہا کہ یہ بت جو ہیں اللہ کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں. مؤنث بت بھی تھے، مذکر بت بھی تھے، ان کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا، اللہ کے بیٹے بیٹیاں بنا لیا. تو انہوں نے بھی ایسا کیا، حضرت عزیر کو اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے. انا یؤفکون، یہ کہاں بھٹکتے پھر رہے ہیں. یعنی اتنی زیادہ گمراہی والی سوچ، جبکہ ان کے پاس، چلو جو کافر ہیں مشرک ہیں وہ تو کہیں کہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی، ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا. یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں ان کے پاس تو کتابیں آئی ہیں، ان کے پاس تو نبی آئے ہیں.
اس کے باوجود اگر یہ اس طرح کی باتیں کریں تو اس سے بدتر اور کیا بات ہو سکتی ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. اور جو ان کی غلطی اور کوتاہی رہی وہ یہ کہ انہوں نے خود تحقیق نہ کی، خود علم کی طرف نہ گئے، جو ان کے بڑے بتاتے رہے وہ ان کو تسلیم اسی طرح کرتے رہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے ان سے پیسے لیے اور مال و دولت لیا اور اپنی مرضی کے حکم نافذ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. احبار حبر کی جمع ہے اور رہبان راہب کی جمع ہے. حبر اور حبر دونوں طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کی جمع احبار آئی. یہودیوں کے جو علماء تھے ان کو احبار کہا جاتا ہے، اور راہب رہبان راہب کی جمع ہے، اور جو اہل نصارہ یعنی نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، ان کے جو بڑے علماء تھے ان کو نصارہ کا رہبان کہا گیا. تو یہاں یہ ارشاد فرما کہ انہوں نے کیا کیا، اتخذوا انہوں نے بنا لیا احبارہم اپنے پیشواؤں کو، رہبانہم اور اپنے بڑے علماء کو، اربابا من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا. ارباب رب کی جمع ہے، ارباب یعنی اللہ کو چھوڑ کر ان کو رب بنا لیا. والمسیح ابن مریم، اور یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھی رب بنا لیا. اب پچھلی آیت میں پڑھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بیٹا بنا لیا، اور کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جو ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی مجسم شکل میں ہمارے پاس تشریف لے آئے. تو انہوں نے رب ہونے کا اصل میں جو اتھارٹی ہے اور رب کا جو اختیار ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ حکم دے اس پر عمل کیا جائے. وہ جس چیز کو حلال قرار دے اس کو حلال سمجھا جائے، جس کو حرام قرار دے اس کو حرام سمجھا جائے، اور جس سے منع کرے اس سے رک جائیں، جس سے کرنے کا حکم دے اس کو کیا جائے. اب یہ حیثیت کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے نبی، ان کو جو حیثیت حاصل ہوتی ہے وہ عام لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے با اختیار نبوت و رسالت عطا فرمائی، اور آپ کو یہ اختیار بھی عطا فرمایا. اب یہ اختیار اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال فرمائیں اور کسی چیز کو حرام فرمائیں. یہ اختیار کسی کے پاس نہیں، نہ کسی مذہبی پیشوا کے پاس، نہ کسی شیخ کے پاس ہے، نہ کسی عالم، نہ کسی مفتی، نہ کسی قاضی کے پاس. جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو بیان کرنا ہے کہ یہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہیں، جس کو اللہ نے حرام فرمایا ہے اس کو بیان کرنا ہے کہ یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں. ہاں، جو بیان نہیں کی گئی یعنی قرآن اور حدیث کے اندر یا اجماع کے اندر جو چیزیں بیان نہیں ہوئیں، پھر قیاس کے ذریعے اور پھر اجتہاد کے ذریعے ان کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں فلاں حکم سے متعلق ہیں یا فلاں حکم سے مشابہ ہیں تو اس کا یہ حکم. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ نے جو چیز حلال کی ہے اس کو حرام کیا جائے اور اللہ نے جو حرام کی ہے اس کو حلال کیا جائے. اس کام سے انسان دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے سے اور اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنے سے. اور یہی کام انہوں نے کیا. انہوں نے کیا کیا، اپنے پیشواؤں کو حلال اور حرام کا اختیار بھی دیا. تو انہوں نے پھر وہی کیا. یعنی اب یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ رب ہونے کا یہ مفہوم انہوں نے نہیں لیا تھا کہ جو اللہ ہونے کا مفہوم ہے، لیکن اللہ کے جو اختیارات ہیں وہ انہوں نے اپنے پیشواؤں میں ماننا شروع کر دیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان کو اپنا رب بنا لیا، کیونکہ جو اللہ کا اختیار تھا وہ انہوں نے ان بندوں کو دے دیا، اور جو وہ کہتے تھے یہ حلال ہے وہ سمجھتے تھے حلال ہے، یہ وہ حرام ہے وہ حرام ہے، اپنی مرضی سے جو وہ کہتے تھے. یہی وجہ ہوئی کہ انہوں نے کیا کیا، تورات میں بھی تبدیلیاں کر لیں، انجیل میں بھی تبدیلیاں کر لیں، پورے کی پوری شریعت کو بدل دیا، اور یہ لوگ ان کے پیروکار رہے اور ان کی حمایت کرتے رہے، وہ ان کی حمایت کرتے رہے، اور اس طرح دین کا حلیہ بگڑ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے آپ کو قرآن عطا فرمایا جس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی آج تک نہیں ہو سکی اور قیامت تک بھی نہیں ہو سکی. یہ اختیار حلال اور حرام کا یہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، اور ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ عبادت کریں ایک الہ کی، الہم واحدہ، ایک الہ یعنی وحدہ لا شریک، اللہ کی عبادت. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کا آج تک کسی کو نہ حکم دیا گیا نہ اس کی اجازت دی گئی.
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، آپ کی شریعت جو خاتم الشریعت ہے، آپ کی شریعت تک مسائل میں تبدیلیاں ہوتی رہیں، شریعت کے دیگر معاملات میں تبدیلیاں ہوتی رہیں، لیکن عقائد میں تبدیلیاں نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو ایک ماننا اور عبادت اسی کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ یہ ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک یہی حکم ہے اور اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں۔ تو اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کی عبادت کرے گا تو وہ اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھے گا۔ فرمایا ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے پیشواؤں کو اپنا رب بنا لیا۔ لا الہ الا ہو، اسی وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، وہی ایک الہ ہے، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے اور لا شریک ہے۔ سبحانہ، اس کی پاک ذات ہے، عما یشرکون، ان چیزوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ اور اللہ قطعاً جو ہے وہ بت ہوں یا حضرت عیسیٰ ہوں یا حضرت عزیر ہوں یا دیگر انبیاء کرام، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا، وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی، اپنی تمام کمالات کے اعتبار سے اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہاں، اللہ نے اپنے نبیوں کو، اپنے بندوں کو کچھ چیزیں عطا کی ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شان کے لائق عطا فرمائی ہیں، جس کو بھی عطا فرمائی، سب کے سب، وہ نبی ہوں، وہ رسول ہوں، وہ عام لوگ ہوں، سب اللہ کریم کے محتاج ہیں، پر اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ جس کے پاس جو بھی کمال ہے، انبیاء کرام کے پاس معجزات ہوتے ہیں، اولیاء کرام کے پاس کرامات ہوتی ہیں، تو وہ اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہیں، کسی کی از خود سے نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ سو رزلٹ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، عبادت اسی کی ہے، سجدے اسی کے لیے ہیں، پیشانیاں اسی کی بارگاہ میں جھکیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی وحدہ لا شریک سمجھا جائے گا اور اسی کی عبادت کی جائے گی، اور کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، نہ ہی کسی کو حلال اور حرام کا اختیار ہو سکتا ہے، وہ بھی اللہ کے پاس ہے یا اللہ کے انبیاء کرام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ اور اپنے نمائندہ بنا کر بھیجتا ہے، وہ بیان فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بندے کے پاس نہ حلال کرنے کا اختیار ہے، نہ حرام کرنے کا اختیار ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔